اس کو صحیح سمجھیے، سالمیت کا نام اسلام ہے۔ نہ میں ٹوٹوں نہ آپ کو ٹوٹنے دوں، آپ بھی سالم رہیں اور میں بھی سالم رہوں، اس روش کا نام اسلام ہے کہ رات دن گردش میں ہے سات آسمان، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائے کیا۔ اصل میں تصوف کی بنیاد یہی ہے۔ کہتے ہیں نہ توبہ پر، نہ طاعت پر، نہ زہد و اتقا پر، ہمارا ناز جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ پر، اور صوفیزم میں جو کچھ ہے وہ صرف توکل ہے۔ کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی چلے کی، کسی وظیفے کی، کسی چیز کی، صرف اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق حقیقی سے ایک مضبوط رب ہونا چاہیے، اور اس یقین میں بال برابر بھی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ شائبہ ہے تو تصوف کے کھیت سے باہر کی کوئی فصل ہو سکتی ہے۔ یہ جو مضبوط یقین ہے اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام صوفیزم ہے، اور یہ ولایت کا ایک حصہ ہے۔ ولایت کل نہیں بلکہ ولایت کا ایک حصہ ہے۔ اس کو میں اپنی زبان میں اگر کہوں تو ولایت کے جو قسمیں ابھی بیان کی، ظاہر ہے کہ یہ کوئی پڑھا لکھا شخص ہی کر سکتا ہے، اور میں بہرحال پڑھا لکھا نہیں ہوں، یہ معلوم ہے لوگوں کو، لیکن دو قسمیں میں بھی کہتا ہوں کہ دو ہیں، اور ان کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ ولایت کی دو قسمیں، ایک وہ کہ اللہ نے جب ارادہ کیا تخلیق کا اور روحوں کو خلق کر لیا تو کچھ لوگوں کو منتخب کر لیا، تو جو منتخبین بندے ہیں ولایت کے مقام پر فائز ہیں، ان کا معاملہ الگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا، سبب کی وجہ سے دنیا چلتی ہے، تو یہاں جن لوگوں نے سبب اختیار کیا، جنہوں نے کسب کیا، محنت کی، تقوی اختیار کیا، روزے نماز فرض والے نہیں، فرض تو سب پر فرض ہے، اس کے علاوہ جنہوں نے نفلی نمازوں کی کثرت کی، نفلی روزے رکھے، لوگوں کی خدمات کی بغیر کسی تفریق کے، اور اللہ اگر ان سے خوش ہو گیا تو ان کو بھی درجہ ولایت عطا کر دیا۔ یہ کسبی ولایت ہے، اور اس میں ضروری ہے کہ اسے بہت ساری چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، اور ان تمام صالحات کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا کہ جس سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام صالحات پر عمل کے بعد بھی کوئی سیدنا حاجی وارث علی نہیں ہو پاتا جو یہ کہے کہ جتنے برے سب مورے۔ یہ کہنے کا دم ان صالحات سے نہیں آتا، آ بھی نہیں سکتا۔ یہ فضل ہے رب کا، وہ جسے عطا کر دے، لیکن ان کے یقین میں کہیں شائبہ نہیں ہوتا۔ ان سے اگر آپ نے دوستی کر لی ہے، اگر ان کی غلامی کر لی ہے، اگر ان کا پاؤں پکڑ لیا ہے، تو پھر یہ آپ کو اس آخرت تک چھوڑیں گے نہیں، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ ورنہ لوگ پیر بھی ایسے ہیں کہ مرید کرتے ہیں، موقع آتا ہے تو چھوڑ کے خود بھاگ جاتے ہیں، ان کی پیری خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ میں کتابوں کی باتیں نہیں کر پاتا ہوں، اسے میں نے پڑھا لکھا نہیں ہے، میں بغیر پڑھی لکھی باتیں کرتا ہوں، اگر آپ حضرات کو گرا نہ گزرے تو کرتا ہوں۔ تو لیکن یہ سیدنا حاجی وارث علی شاہ اور یہ سلسلے چشتیہ کا ریسنٹ چراغ سب سے، اور ان کے اکابر ان سے کہاں تک آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ولایت میں کبھی کسی کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ ہر دور میں اپنے مقام پر کوئی ایک قطب، کوئی ایک غوث ہوتا ہے جو انہی تمام صفات سے مزین ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک بات طے ہو گئی کہ مشہور ہے عام طور پر کہ بڑے پیر صاحب غوث العظم میرے سر پر، لیکن ہر دور میں غوث ہوتا ہے۔ اب چونکہ وہ ابتدائی دور تھا تو وہاں سے جو وہ نام آپ کے ساتھ جڑا، اس کی برکتیں کچھ ایسی ہوئیں کہ وہ اسی نام سے منسوب ہوا، لیکن غوث تو خواجہ معین الدین چشتی بھی ہیں اور غوث اعظم بھی ہیں۔ اسی طرح اس سلسلے چشتیہ نے ہندوستان کو سیراب کیا، اس میں بہت سارے اکابر بزرگ، جیسے آپ محبوب سبحانی تھے تو ویسے ہی محبوب الہی جناب نظام الدین اولیاء بڑے سلطان غوثیت کے مقام پر تھے۔ بابا فرید سے کسی نے پوچھا، ایک سوال کیا کہ کیا کوئی شاگرد اپنے استاد سے بھی آگے نکل سکتا ہے؟
تو انہوں نے کہا میرے نظام کو دیکھ لو. حالانکہ کبھی محبوب الہی نے قدم بوسی میں کوئی بخل نہیں کیا ہے، جبکہ وہ منع کرتے تھے کہ تمہارے لیے نہیں ہے، پھر بھی وہ سلسلہ چشتیہ کی اس روایت کو قائم رکھتے کہ جب بھی اپنے پیر کی محفل میں حاضر ہوئے تو 1.25 گز پہلے زمین پر تھوڑی رکھ کر قدم بوسی کرتے تھے. یہ نظام الدین محبوب الہی وہ ہیں کہ جنہوں نے علم حدیث، علم صرف و نحو، شریعت کی وہ تمام شکلیں جو ہو سکتی ہیں ان سب پر عبور حاصل کیا تھا، اور اس کے بعد وہ قدم بوسی اس طرح کرتے تھے جس کو آج کے علماء بدعت سے تعبیر کرتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ صحیح کون ہے، یہ آپ جانیں اور جس کو کرنا ہو وہ کریں. حضرت نظام الدین محبوب الہی کا یہ طریقہ تھا، انہوں نے اپنا یہ طریقہ بدلا نہیں. ہم بھی سلسلہ چشت کے ایک ادنا خادم ہیں، ہم اپنا یہ روایت باقی رکھنا چاہتے ہیں اور رکھتے ہیں. حالانکہ یہ سنت کے خلاف نہیں ہے. اصحاب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہی صرف قدم بوسی کی ہے، بلکہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ صحابی رسول نے آپ کو گھر پر دعوت دی اور دعوت کھانے کی نہیں دی تھی. کہا کہ میرے گھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیجئے. میرے آقا تشریف لے گئے اور وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور وہ صحابی نابینا تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے ٹٹول کے قدم مبارک دیکھے اور وہاں ایک نشان بنایا، اور پھر وہیں مصلی رکھا اور اعلان کیا کہ یہی قدم مبارک میری سجدہ گاہ ہوں گی آج کے بعد. میرے آقا نے اسے منع نہیں کیا. اگر وہ جرم تھا تو رسول فوراً ٹوکتے کہ اے فلاں، تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ میرا قدم تمہاری سجدہ گاہ بنے گی، یہ شرک ہو جائے گا. ہمیں کوئی آدمی جس نے پڑھا لکھا ہو، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ہمیں حدیث سے ثابت کرے کہ رسول نے منع کیا ہے. کہیں نہیں منع کیا ہے. اور انہوں نے پھر پوری زندگی اسی نقش پا کو اپنی سجدے گاہ بنایا. یہ عشق ہے، محبت. اور محبت میں کچھ نہیں دیکھا جاتا، ابھی جیسے بتا رہے تھے، نہ اس میں کسی طریقے کی ذات کی کوئی تفریق ہے، نہ کسی مذہب کی تفریق ہے، نہ یہ تو اسلام میں بھی نہیں ہے. تصوف تو اس کے اعلیٰ درجے کو، اسلام کے اعلیٰ درجے کا نام تصوف ہے. روز حشر جب آپ کے اعمال تولے جائیں گے میرے بھی، تو اس میں سب سے وزنی سامان جو ہوگا وہ اخلاق ہوگا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان یہ ہے کہ جس نے تم پر احسان کیا ہو تم اس سے بڑھ کر کرو، اور اسی کا نام تصوف ہے. اسی کا نام تصوف ہے. اب یہ تو الگ بات ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ صاحب وہ بہت بڑی رنگین ایک وہ پہنے ہوئے ہیں اور 4 ادھر سے وہ ادھر سے چل رہے ہیں، وہ کوئی یہ غالدان لیے ہے، وہ کوئی پاندان لیے ہے، وہ کوئی چھاتا لیے. یہ تو خمار صاحب کو بھی لوگ چھاتا لے کے چلتے تھے 12 بنکی میں، میں نے دیکھا. حالانکہ وہ شاعروں کے ولی تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، شعراء کے ولی تھے مرحوم. ہاں، تو وہ محبت ان کے ہاں بڑھتی تھی، اور ولایت کی بنیاد محبت ہے. تو ان کو وہ دیکھ کر دوسرے کو ہمیشہ، ان کی ایک بہت اچھی بات تھی، شاید لوگوں نے نہ غور کی ہو بہت، کبھی بھی آپ انہیں سلام کریں تو ہمیشہ جتنا کھل کے ہنس کر وہ جواب دیتے تھے سلام کا، شاید میں نے کسی دوسرے آدمی کو نہیں دیکھا. یعنی سلامتی کی دعائیں خوش ہو کر دیتے تھے، ہنس کر دیتے تھے. یہی تو تصوف ہے، یہی اسلام بھی ہے. اسلام کا مصدر کیا ہے؟ سالم. ہم کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جو امن و شانتی کا پیغام دے وہ اسلام نہیں. اس کو صحیح سمجھیے، سالمیت کا نام اسلام ہے. نہ میں ٹوٹوں نہ آپ کو ٹوٹنے دوں، آپ بھی سالم رہیں اور میں بھی سالم رہوں. اس روش کا نام اسلام ہے. اس روش کا نام اسلام ہے، اور جب اس کو احسن درجے پر کیا جائے تو وہ تصوف ہے. نہ میں ٹوٹوں نہ آپ کو ٹوٹنے دوں، اس روش کا نام اسلام ہے. اور جب اسلام احسن درجے پر کیا جائے تو اس کا نام تصوف ہے. اسے صوفیزم کہتے ہیں. جب دنیا کے ہر در سے بھٹکا دیا جائے، جب کسی کو کہیں پناہ نہ ملے، تب وہ کسی ایک صوفی کے پاس دم توڑتی ہوئی انسانیت اگر پھر سے زندہ ہوتی ہے، اگر اسے کہیں آکسیجن ملتا ہے. یہ سب انسانی زندگیوں کے وینٹیلیٹر ہیں، یہ جنہیں ہم ولی اکرام کرتے ہیں، چاہے وہ
غوث اعظم ہوں یا خواجہ معین الحق محی الدین چشتی ہو یا کہ حضرت حاجی سیدنا وارث علی شاہ ہو، یہ وہ در ہے کہ جہاں بھٹکتی ہوئی انسانیت کو، تڑپتی ہوئی انسانیت کو امان ملتی ہے، پناہ ملتی ہے۔ اور ان کے مقامات طے کرنا بہت آسان تو نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا، جو کر پائے وہ کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں اس گفتگو سے اس جگہ لے جا کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ شاید آسانی سے سمجھ سکیں کہ قرآن کا یہ اعلان اللہ کا اعلان ہے۔ ایک چھوٹا سا یہ ترجمے کے ساتھ سن لیں کہ جب آدم کا پتلا بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے تو رب نے سب سے کہا کہ سجدہ کرو۔ تمام تخلیق جو آپ کر چکے تھے اس میں ملائکہ بھی شامل تھے، اور وہ بھی جو ہیں جو ابھی یہاں نہیں آئی تھیں وہ بھی شامل تھیں، سب نے سجدہ کیا، صرف حضرت لعنت اللہ تعالی علیہ نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اس جرم پر کوئی سزا ان کی مقرر نہیں کی، بلکہ ایک سوال پوچھا۔ میں اس طرف غور کرانا چاہتا ہوں کہ تم نے تکبر کے سبب سے سجدہ نہیں کیا یا کہ تم ملین میں سے ہو جو تم نے سجدہ نہیں کیا؟ گویا کہ اگر تکبر سے نہیں کیا تو مجرم ہو، اور الین کو اللہ نے محفوظ رکھا تھا، انہوں نے آدم کو بھی سجدہ نہیں کرایا۔ ان الین کو سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ وہ کون ہیں۔ ان میں سے ایک کے دو حصے جناب محمد رسول اللہ اور علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ بقیہ کے بارے میں آپ سوچئے گا تو بتائیے گا۔ ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں لکھا ہے، میں کہیں دوسروں کی کتابوں میں نہیں جا رہا ہوں، ہمارے اکابروں نے لکھا ہے اسے کہ الین میں سے ہے۔ انہی میں موجود تھے کہ جب ایک نور سے خلق کیا، ایک ہی نور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو نبوت، اور دوسرے آدھے حصے سے حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو خلق کیا، اور وہیں طے کر دیا دونوں کے مقام کیا ہیں۔ دونوں کے مقامات وہیں طے کر دیے گئے کہ حضرت آدم کے پتلے کو ان سے سجدہ نہیں کرایا گیا۔ میں آپ تمام حضرات سے جو علمی شخصیات ہیں ان کو ایک دعوت دے رہا ہوں کہ ضرور اس کو ڈھونڈیں، کھوجیں، پڑھیں، اور اگر کہیں کوئی بات لگے تو مجھ سے ضرور ساجھا کریں، تاکہ اگر میں غلط ہوں کوئی فیصلہ کر لوں گا۔ اب اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جب تمام شروع ہو گیا تو اپنے حبیب مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ایک جلی اعلان کرایا کہ اعلان کر دو میرے حبیب کہ تم جس کے مولا ہو اس کا مولا علی بھی ہے۔ اور جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ میں جس کا مولا اس کا مولا علی ہے، اور لوگوں نے قبول کر لیا، چلیے جو الست میں آپ نے وعدہ کیا تھا بھول گئے، لیکن جو اسی دنیا میں کیا تھا اسی ہوش و حواس کے ساتھ وہ بھی آپ بھول چکے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، خدا حافظ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔